اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تیزی کے ساتھ ہمارے سروں سے چلے جا رہا ہے۔ ایک اشرہ نکل گیا اور دوسرا اشرہ نکلنے کی بالکل تیاری پر ہے۔ اب ان دو اشروں کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، محاسبہ خود کو کرنا ہے۔ محاسبہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی بندگی کی، کتنا توبہ و استغفار کیا، کتنا اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اور آنسو بہانے کی فضیلت کیا ہے، میں نے پوری تفاصیل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ جو آخری اشرہ آ رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا عمل نہیں کرنا چاہیے، ان چند نکات کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، تاکہ اس مہینے کے بالکل اہم چیزیں جو ہیں اس کو آپ سمیٹ کر کے رکھنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا کیا عمل ہوتا تھا؟ کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ تین باتیں کہ اللہ کے رسول جب آخری عشرے کے اندر آتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری رات جگا کے رکھ دیتے، احیا لیلہ، پوری کی پوری رات جاگتے رہتے تھے، اور صرف جاگ کر کے ٹائم نہیں پاس کرتے تھے۔ یہ بھی بات سمجھ لیجیے، آج بہت سارے لوگ جاگتے تو ہیں لیکن پارٹی شادی کرتے ہیں، گپ سپاٹوں میں غائب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ عبادات کے اندر اپنے پورے ٹائم کو صرف کر دیتے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پہلا کیا نقطہ معلوم کیا کہ اللہ کے رسول جاگتے تھے پوری رات، اور اکیلے نہیں یارو، اکیلے نہیں، ایقظ اہلہ،
تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جہاں اپنے نفس کو بچانا ہے وہیں اپنے اہل خانہ کو بچانا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے نفس کو بچاؤ، ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے. اتنا بھیانک عذاب، اتنا بھیانک آگ آپ تصور نہیں کر سکتے. خود جاگتے، اہل و عیال کو جگاتے. وَشَدَّ مِئْزَرَهُ اللہ اکبر. کمر بستہ ہو جاتے. کس کے لیے؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے تلاوت کلام اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے لیے، اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. تو یہ تین کام ہمیں بھی کرنا ہے بھائی. کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے، ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، بندگی کرنی ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اہل و عیال کو بھی جگانا ہے. اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے کے اندر اللہ کے رسول محنت ہی نہیں کرتے تھے. یجتہدوا فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. اللہ کے رسول جتنی محنت اس عشرے کے اندر کرتے تھے کسی اور عشرے کے اندر، کسی اور مہینے کے اندر کرتے ہی نہیں. معلوم کیا ہوا کہ ہمیں بھی اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر خوب محنت کرنی ہے. اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہیں، قیام کرنا. قیام. آج ہم تو 5 منٹ قیام کر لیتے ہیں، او پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہے، چبھن ہے، ہم کھڑا نہیں ہو پاتے ہیں. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو امامت کرا رہے ہیں. اتنا لمبا قیام کہ لاٹھیوں کے سہارے صحابہ کرام کرتے ہو. اتنا لمبا. اور اللہ کے رسول کی پرسنلی زندگی کیسی تھی؟ اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنلی زندگی کیسی تھی. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہگار ہیں، معصوم عن الخطا ہے، آپ کے تو کوئی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، لیکن آپ اتنی لمبی عبادت کی پاؤں میں ورم پڑ جاتے حتی تتفطر قدمہ، محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں بھر جائیں گے. اتنا لمبا قیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے پوچھا کیوں کرتے ہیں یہ؟ شکر گزاری میرے دلوں سے نکل گئی، ہمارے دلوں سے نکل. افلا اکون عبدا شکورا. یہ بندگی، یہ ریاضت، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بن جاؤں. آج نہیں ہے یارو، کروڑ پتی ہے تب بھی نہ شکری کماؤ. اور اسی نہ شکری کی بنیاد پر جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا اپنے لاڈلے سے؟ گئے ملنے کے لیے، لاڈلا نہیں ہے گھر کے، بیوی ملی کہاں ہے؟ شکار پہ. گزر بسر اچھی بڑی مصیبت ہے، تنگی ہے، زندگی بسر نہیں ہو رہے، اسماعیل کما نہیں پا رہے. اسماعیل آئے میرا سلام بولنا چوکھر بدل لے. ایسے نہ شکر ہے انسان کا، ہمارے بیٹے کے ساتھ رہنا جیب نہیں دیتا. چنانچہ آئے، سلام ہوا اور کہا ہے آپ کے والد محترم چوکھٹ بدل لو. کس بنیاد پر یارو؟ صرف اس بنیاد پر نہ شکری تھی. آج ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی نہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر آنا ہے واللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو، واللہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ دیکھنے کی، پاؤں چلنے کی صلاحیت، ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت، دماغ سوچنے کی صلاحیت، کاروبار میں محنت کرنے کی صلاحیت. یہ کتنی بڑی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی، لیکن ہم شکریہ نہیں ادا کرتے یارو. تو یہ بھی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اب کیا کرنا ہے؟ بندگی اس عشرے کے اندر کرنی ہے. اور نبی کو ہم نے دیکھ لیا اس آخری عشرے کے اندر بندگی کے لیے سب سے سالڈ ذریعہ جو ہے اعتکاف. کیا ہے؟ اعتکاف. یعنی دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے 10 دن مسجد کے اندر مختص کر لینا. جب 10 دن اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لینا.
یہ سب سے بہترین عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. یعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من 10 الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم ازواجه من بعده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں آتے تو اپنے آپ کو اعتکاف میں کر لیتے. کیا کر لیتے؟ اعتکاف میں. حتی توفاه الله، یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت آ گئی. اور جب آپ کی موت آ گئی اب اس سنت کو تو زندہ کرنا ہے نا. ثم اعتکف ازواجه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے اس سنت کو زندہ رکھا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں مرد حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں وہی عورتیں بھی کر سکتی ہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ ذہن شکل ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں. گھر میں اعتکاف نہیں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنے آپ کو مسجدوں میں روکنا ہے. اعتکاف کہاں کرنا ہے بھائی؟ مسجد میں. گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ہے مسجد میں تو نہیں، عبادت کا مسئلہ ہے نا. اپنے گھر کی کھیتی تو ہے نہیں. جیسا نبی نے کیا ہے ویسا ہمیں کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ ہم مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی فتنے کا ڈر ہوتا تو اللہ کے رسول منع کرتے تھے. آج یہ بات کہہ کر کے عورتوں کو مسجد سے دور اللہ، اور اس میں کتنی تنگ نظری ہے. تنگ نظری. ہماری عورتیں کہا جائے بازار نو پرابلم، میلے ٹھیلے نو پرابلم، شادی بیاہ نو پرابلم، مسجد فتنہ ہے. مولوی صاحب بڑا فتنہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ اللہ، تم لوگ اپنی لونڈیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو مسجد سے مت روکو. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اب اگر ہم روکتے ہیں تو اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں نا. اور اللہ کے رسول کے خلاف جانے والا انسان کامیاب ہو سکتا؟ نتھنگ. کبھی بھی نہیں کامیاب، کچھ پا نہیں سکتا وہ. تو کیا ہوا؟ اعتکاف. دنیاوی معاملات سے کاٹو، مسجد کے اندر آ جاؤ. اور الحمدللہ یہاں تو ایک بات معلوم ہوئی، کافی سارے لوگ بیٹھتے ہیں. مبارکباد ہیں ایسے لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں آ کر کے اپنا الگ الگ حجرہ بنا کر کے اللہ کے سامنے آنسو ایک ایک لمحہ ضائع مت کرو یارو. لمحہ ضائع نہیں کرنا. اور خاص طور سے اعتکاف والوں سے اور عام طور سے سبھی لوگوں سے میں مخاطب ہوں. آخری رات میں، آخری رات جب بالکل فجر کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں. کیا پھیلانا ہے؟ اللہ خود بلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ. کوئی ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کے پکار کو سن لوں. من یدعونی، ہے کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کو عطا کروں. من یسألونی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کو دے دوں. اور من یستغفرنی فاستغفر لہ، اور کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کے استغفار کو قبول کروں. اللہ کیا جذبہ تھا. اللہ اکبر. اور یہ صحابہ کرام کا جذبہ. اللہ اکبر. قربان ہے کتنا زبردست ان کی زندگی کا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کا فائدہ. لوگوں استغفار کو لازم پکڑ لو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کے بارش نازل کرے. صبح بارش نازل ہوئی. اللہ اوپر کتنی خوشی ہوتی ہے. موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، روزہ بھی نہیں لگتے اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ نے کیا رحمت نازل کر دی. کمال کی مغفرت بندوں کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. یہ نعمتیں احساس کیا کرو میرے یارو. احساس کرو، نعمتوں کو سمجھو اور محسوس کرو. محسوس کرو گے بڑا فائدہ آئے گا. تو ایک فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینا نازل کرے گا. دوسرا فائدہ کیا؟ تمہارے مال کے اندر زیادتی کر دے گا. تیسرا فائدہ کیا؟ اولاد نہیں ہے تو اولاد دے دے گا. کیا ہے؟ اولاد کسی کے پاس نہیں ہے، استغفار خوب کرو، خوب استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے گا. تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں فضول کاموں میں نہیں لگنا ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ ہم کوئی صاحب اعتکاف میں چلے گئے تو دنیا سے بالکل کٹ گئے، آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہیں، اگر کوئی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ گھر معلوم کرنا چاہتے ہیں، احوال معلوم کر لیجیے، موبائل اٹھائیے. ہاں اب یہاں ایک چیز کا احترام. بہت سارے لوگ موبائل میں لگے تو گھنٹوں چل رہے ہیں، میاں بیوی سے گفتگو ہو رہی تو لگے ہوئے ہیں. نہیں، غلط. یہ اعتکاف کے منافی ہے، اعتکاف کے خلاف ہے.
حال چال لے لیا, السلام علیکم, لڑکے وغیرہ خیریت سے ہیں, معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ ساری بات گفتگو ہو سکتی, کوئی دقت نہیں. لیکن لگے رہ جانا یہ اعتکاف کے منافی ہے, اعتکاف کے خلاف ہے. اچھا, اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ اعتکاف میں 4 چیزوں کے لیے سنت کرا دیا گیا. المعتکف, جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے سنت ہے, لا یعود مریضا, کہ وہ کسی مریض کی تیمارداری نہیں کریں گے. اعتکاف میں آپ آگے تو کوئی اپنا ہو چاہے پرایا ہو, نہیں جانا. آپ آگے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے ہی رہیے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کر کے اپنے آپ کو 10 دن گزار دیں. اور دوسرا کیا ہے؟ ولا یشهد جنازۃ, اور نہ جنازے کے اندر شریک ہوگا. ولا یمس امرأۃ, نہ عورت کو چھوئے گا. ولا یباشرها, اور نہ عورت کے ساتھ مباشرت کرے گا. اور لا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ, اور وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا الا یہ کہ اس کا نکلنا کمپلسری ہو, بہت ضروری ہو. مثلا مسجد کے اندر قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے, مسجد کے اندر نہانے دھونے کی جگہ. اچھا, نہانے دھونے سے ایک بات آ گئی. بہت سارے لوگ یہاں میں نے سنا کہتے ہیں جی اعتکاف میں آگے تو نہانا کیسا؟ تو کیا سادھو سنتوں کی طرح تم اپنے جسم کو ایسا رکھو گے؟ ارے اسلام کے اندر صفائی ہے بھائی. الطہور صدر الایمان, جسم کی صفائی, ماحول کی صفائی, علاقے کی صفائی, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ طہور میں سے ہے. اور صفائی اسلام نے کیا دیا ہے؟ آدھا ایمان گردانا. تو اپنے جسم کی صفائی بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہانا ہے, چاہے ضرورت ہو نہ ضرورت ہو, نہا سکتے ہیں. اور خوشبو وغیرہ بہترین انداز سے لگائیں. اگر سرما وغیرہ میسر ہو تو لگا لیں, تیل میسر ہو تو تیل لگا لیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اسی کے ذمہ میں آ جاتی ہیں. تو مسجد سے نہیں نکلنا بہت ضروری, اگر ہے تو نکل سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر نوافل کا اہتمام بہت کرنا ہے یارو. نوافل کا اہتمام بہت اہتمام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے نا, انہی ترغیبات میں سے ایک نوافل کا اہتمام ہے. اور جہاں صحابہ کرام نے بڑی محنت کی ہے اپنی زندگی کے لیے نام اعمال میں اچھے حسنات ایڈ کرنے کے لیے, وہاں ہماری صحابیات بہت پیش ہیں. اللہ کے رسول نے ایک موقع سے بیان فرمایا کہ جس کسی نے 12 رکعات, کہ جس کسی نے 12 رکعات پڑھی پورے 24 گھنٹے کے اندر, تطوعا غیر فریضۃ, وہ صرف سنت ہے, فرض نہیں ہے. بنی لہ بیت فی الجنہ او بیت فی الجنہ, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے. یعنی جس کسی نے 12 رکعات کا اہتمام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دیتا ہے جنت میں ایک پرسنل گھر دیتا ہے. اب وہ 12 رکعتیں کون ہیں؟ سب سے پہلے ام حبیبہ کا قول سمجھ لیں. ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے 12 رکعت والی, میں نے پوری زندگی کے اندر ما ترکتہن منذ سمعتہن, میں نے پوری زندگی کے اندر یہ 12 رکعت چھوڑی ہی نہیں, کبھی نہیں چھوڑی. کیا صحابیات تھی. اللہ اکبر. جہاں مسلمانوں کے مرد حضرات کو تڑپنے کی جنت مل جائے, وہاں ہماری صحابیات, ہماری عورتیں کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں تھے. ایسے آج ہمارے عورتوں کو یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 قبل الظہر و رکعتین بعدہ, 4 ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد. ذہن نشی کرتے جائیں, اس کو کبھی مت چھوڑیں. ایک تو یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی فضائل بہت ہیں. 4 ظہر سے پہلے اور دو جو ہے ظہر کے بعد ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر, اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کی خاص فیسلٹی ہے, اس کی خاص فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے, حرمہ اللہ علی النار, تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو اگر میسر ہو سکے تو 4 پہلے بھی پڑھ لیں, 4 بعد میں بھی پڑھ لیں, یہ آپ کو فیسلٹی مل جائے گی. اب کیا کرنا ہے؟ اب مغرب کے بعد ورکعتین بعد المغرب, اور مغرب کے بعد 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے. اب عصر کی بات آ گئی. عصر میں کچھ نہیں ہے, ہاں, لیکن اگر کوئی پڑھ لے 4 رکعت, کیا پڑھ لے؟ 4 رکعت, تو اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ امرن, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اوپر رحم کرتا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. ورکعتین بعد العشاء, اور رکعت پڑھنی ہے 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھنی ہے. ورکعتین
قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت فجر سے پہلے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعت فجر کی دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. یہ 2 رکعت. آپ اٹھیں، کوشش کریں کہ نماز پڑھیں. ابھی تو خیر الحمدللہ رمضان کا سیزن چل رہا ہے، اٹھ جاتے ہیں، سحری وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن عام حالات میں بھی کوشش ہونی چاہیے. اچھا، ایک نقطہ یہاں پر اور ذکر کر دوں، بات آئی ہے تو بیان کر دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، کہتے ہیں کہ جی سنت بہت اہمیت کا حامل، تو پہلے آتے ہیں سنت پڑھتے ہیں پھر فرض میں شریک ہوتے ہیں. حالانکہ اقامت کہہ دی گئی ہے. کیا کہہ دی گئی؟ اقامت کہہ دی گئی ہے فرض نماز کے لیے، لیکن لگے ہوئے اگر سنت پڑھ رہے ہیں، روا نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کیوں؟ مسلم شریف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا المکتوبہ، نماز نہیں ہے سوائے اس وقت میں جب تکبیر کہہ دی جائے، تو صرف فرض نماز، صرف فرض نماز. آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں، آپ 1 رکعت پڑھیں 1 رکعت نہیں پڑھیں وہی چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ تکبیر کریں فٹافٹ فٹافٹ رننگ میں لگ جاتا، نہیں یارو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے. لہذا یہ 12 رکعت کا اہتمام ہمارے یہاں ہونا چاہیے اور کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور نوافل کا اہتمام آپ جتنی مرضی کرنا چاہیں. وہ صحابی ہے نا جو اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتے تھے، کیا خدمت کرتے تھے؟ لوٹا وغیرہ اٹھا کر کے دے دیتے تھے. اللہ کے رسول جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو لوٹا لے کر کے جاتے. ایک دن کہا مانگ، کیا مانگتا؟ مانگ کیا مانگتا؟ بخاری شریف کی روایت ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے. آپ تو یہ سارے جذبے ہمارے دلوں سے نکلے ہوئے ہیں. کیا مانگتا؟ مال دولت نہیں، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت، بس فنش. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ اور مانگ لے، یہ تو بہت بھاری چیز تو نہ مانگ لی، یہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بس جنت میں آپ کی رفاقت. کہا ٹھیک ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے جنت میں تو میری مدد کر کثرت سجود کے ذریعے سے، مطلب نوافل کا اہتمام کثرت سے کیا کر. اللہ تو نوافل کا اہتمام کثرت سے کرنا. اور اچھا، اس آخری عشرے کے اندر اور ہمیں کیا کرنا؟ قرآن کریم کی تلاوت بہت کرنی ہے یارو. آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. قرآن کریم نے ہمارے دلوں کے دریچے نہیں کھولے ہیں، جزدانوں میں لکھتے پڑے ہوئے اور اس کی جگہ پہ دوسری کتابیں پڑھے جا رہے ہیں. عصر کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی، دوسرے وقت میں. او جی کیا کتاب ہے، بہت فنٹاسٹک کتاب ہے. حالانکہ یہ نہیں، قرآن کریم اتنا معظم کتاب ہے، اس جیسی کتاب تو دنیا کے اندر آئی ہی نہیں. ایک حرف پڑھو جیسے نے کیا لے لو. کوئی کتاب ایسی ہو تو لا کر پیش کرو، ہے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا درخواست کریں گے؟ کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری امت نے میرے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اللہ ان کی گرفت کر لے. اور قرآن چھوڑنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. اولا پڑھنا نہیں، چھوڑ دینا. تدبر نہیں کرنا، چھوڑ دینا. اور ایک اور چیز، قرآن کریم کو صرف تبرک سمجھنا. مصیبت آ گئی جی، جن آ گیا، شیطان آ گیا، اب لاؤ قرآن کریم، اب جھاڑ پھونک شروع ہے. نہیں، مصیبت آ گئی، مولوی صاحب کے پاس گئے، لکھی لکھائی چیزیں ہیں، پڑیا بنایا، گلے میں لٹکا لو جی، شفا مل جائے گی. ایسا ہے؟ نہیں. قرآن کریم نے تو شہد کو بھی شفا کہا ہے، تو اس شہد کی بوتل گلے میں کیوں نہیں لٹکاتے؟ کیوں نہیں لٹکاتے؟ ارے بھائی قرآن شفا ہے تو شہد میں تو شفا. ایک بوتل لو اور گلے میں لٹکا لو، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شہد لٹکانے سے نہیں، پینے سے شفا ہے. ایسے ہی قرآن کریم لٹکانے سے نہیں، پڑھنے سے شفا ہے. یہ نقطہ سمجھ لو، یہ نقطہ کوئی بتانے والا نہیں. تو یہ بہت ڈینجرس زون چل رہا ہے ہمارا مسلمانوں کا. ہم قرآن کریم میں، اور اچھا ایک اور نقطہ، قرآن کریم سمجھنے کے لیے 14 علوم، 12 علوم، 16 علوم، ایسی شرطیں لگا کر کے مسلمانوں کو دور کریں، دور کیے جا رہے ہیں. نہ قرآن کریم اٹھائیں گے، نہ عقیدہ سمجھ میں آئے گا.
عقیدہ نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن کریم اٹھائیں گے تو مرغ مسلم بند، دیگ پر فاتحہ خوانی بند، سب کچھ بند. کیوں؟ قرآن کریم ان تمام عقائد اور نظریات کے خلاف ہے. لہذا میرے عزیز قرآن کریم کے اندر تدبر کیا جائے، قرآن کریم کے معانی کے اوپر غور و فکر کیا جائے، جب جا کر کے یہ مسئلہ ہمارے اوپر سمجھ میں آئے گا. اور جی کیا کرنا ہے؟ وقت ہو چلا ہے، اختصار کے ساتھ ایک بات بتا دیتا ہوں، پھر وہی بات میں روایت کروں گا. توبہ توبہ توبۃ نصوحا. اپنے اعمال کو دیکھیں، اور انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے. آپ کو میں نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں اپنے نفس کے بارے میں خوب جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں، کتنے پانی میں ہوں. آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو بھی اہتمام کریں. اور ایک نسخے کیمیا جاتے جاتے لے لیجیے. کیا نسخے کیمیا؟ بخاری شریف کی بالکل آخر روایت ہے، وہ ذہن نشی کر لیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کتنے؟ دو کلمے. کان کھول کر سن لو. اور یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میدان میں بہت بھاری ہیں. اللہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے اس کا ذکر کرتے رہیں یارو. اور اس کے بارے میں فضیلت کے آتی ہے مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نے اس کا اہتمام کیا لو زبد البحر، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہے، اللہ بولتا ہے معاف کر دے. اس بندے نے میرے کلمے کو یاد کیا ہے اور اس کلمے سے میرا تقرب کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا شہدائی بنا. اے بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس آخری عشرے کے اندر توبہ استغفار، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم اور ساتھ ہی ساتھ احادیث طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بارے الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے بارے الہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما. اے بارے الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.